نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ ناظرین، پروگرام اللہ کے خوبصورت نام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نام الرزاق پر بات کریں گے۔ الرزاق، بہت زیادہ رزق دینے والا۔ اللہ سبحانہ وتعالی رزاق ہے۔ وہ نہ صرف یہ کہ انسانوں کو بلکہ حیوانوں کو، جانوروں کو، پرندوں کو اور اپنی ساری مخلوق کو رزق عطا کرتا ہے، اور اس نے انہیں پیدا کرنے سے پہلے ان کے لیے رزق کا انتظام کر رکھا ہے اور ان کی تقدیر میں لکھ رکھا ہے کہ کس کو کس چیز کی ضرورت ہے اور وہ کہاں سے پوری ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی رزق دینے میں پوری طرح قادر بھی ہے، یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ رزق کا مالک ہے، بلکہ وہ جب جس کو جہاں پہنچانا چاہے وہ پہنچا بھی سکتا ہے۔ اور اس نے صرف جسمانی رزق کا ہی بندوبست نہیں کیا بلکہ انسان کے دلوں کے رزق کا بندوبست بھی کیا ہے۔ رزق عربی میں ہر اس چیز کو کہتے ہیں جو انسان کو فائدہ دیتی ہے، اسی لیے انسان کا رزق صرف اس کے کھانے پینے میں ہی نہیں بلکہ باقی ضروریات اس کی جو پوری ہوتی ہیں مختلف طریقوں سے، مثلا لباس ہے، رہنے کی جگہ ہے، سواری ہے، یہ تمام چیزیں بھی رزق میں شمار ہوتی ہیں۔ لیکن ان میں سے سب سے اعلیٰ و افضل رزق علم اور ایمان کا رزق ہے جو اللہ تعالیٰ کسی بندے کو عطا کرتا ہے۔ اور پھر غور و فکر کا، اللہم ارزقنی التفکر، اللہ مجھے تفکر کرنا سکھا، غور و فکر سکھا۔ پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو ذہانت دی ہے، جو مختلف صلاحیتیں دی ہیں، جو قابلیتیں عطا کی ہیں، یہ سب بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا رزق ہے جس سے اس نے اپنے بندوں میں اپنی مرضی کے مطابق تقسیم کیا ہے۔ کسی کو ایک چیز میں اضافہ دیا اور کسی کو دوسری چیز میں، یہ اس کی اپنی تقسیم ہے اور اس کی حکمت بھی وہ خود ہی جانتا ہے۔ اور پھر جس کے لیے وہ چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگ کرتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ سارے رزق کی کنجیوں کا مالک وہ خود ہے۔ ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین، بے شک اللہ ہی بے حد رزق دینے والا، طاقت والا اور نہایت مضبوط ہے۔ سارے خزانوں کا مالک ہے اور اس کے ساتھ ان سب خزانوں کی حفاظت کرنے والا بھی ہے، اور ان خزانوں تک اس کے بغیر کسی کو ایکسس بھی نہیں کہ کوئی اور اپنی مرضی سے اس میں کوئی تصرف کر سکے۔ تو اس نے ہر مخلوق کا رزق مقرر کیا ہے اور اس کے بعد وہ اس کو عطا بھی کرتا ہے، دیتا بھی ہے، اور اس کی پسند اور اس کی ضرورت کے مطابق۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ مختلف جانوروں کے اندر غذائی ضروریات مختلف ہیں، کچھ نباتات کھاتے ہیں، پودے وغیرہ، اور کچھ مختلف جانوروں کا شکار کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی اپنی تقسیم ہے اور اس نے مختلف طریقے سے بندوں کی اس ضرورت کو اور اپنی مخلوق کی ضرورت کو پورا کر دیا ہے۔ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ہر ایک کا رزق مقرر بھی ہے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اور کتنے ہی چلنے والے جاندار ایسے ہیں جو ادھر ادھر گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ ہر روز ہم صبح دیکھتے ہیں پرندے اپنے گھونسلوں سے نکل کر ادھر ادھر بکھر جاتے ہیں اور مختلف سمتوں پر اڑتے ہیں۔ ہمیں نہیں معلوم کہ وہ کسی بھی خاص ڈائریکشن میں کیوں اڑ کر جا رہے ہیں، لیکن وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا اذن ہوتا ہے، اسی کی دی ہوئی رہنمائی ہوتی ہے۔ اس نے ان کے لیے رزق بکھیر دیا اس زمین پر اور وہ اس کی تلاش کرتے رہتے ہیں۔ فرمایا کہ کتنے ہی چلنے والے جاندار ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے۔ پرندوں کو دیکھے اپنے اوپر کندھوں پہ وہ سامان ساتھ لے کے نہیں پھر رہے، بلکہ جو آگے بڑھتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، بھاگ دوڑ کرتے ہیں تو اپنے لیے رزق تلاش کر لیتے ہیں۔ فرمایا اللہ انہیں رزق دیتا ہے، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے رزق دینے کا ایک طریقہ ہے، اور تمہیں بھی وہی رزق دیتا ہے، اور وہی سب کچھ سننے والا اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور اس رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر لی ہے، اسی لیے ایک اور جگہ پر فرمایا وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا۔ اور زمین میں چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں، چھوٹے سے چھوٹے کیڑے سے لے کر بڑے سے بڑی مخلوق تک، ویل مچھلی تک، سب کو وہی رزق دیتا ہے۔ ایک مچھلی جو ٹنوں کے اعتبار سے خوراک لیتی ہے سمندر کے اندر،
وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کو پرووائڈ کرتا ہے اور اس کے لیے اسی کے اندر ہی خوراک پیدا کرتا رہتا ہے. کچھ جانور رہتے سمندر میں ہے لیکن خوراک ان کی باہر ہے، اس خوراک تک پہنچنے کا راستہ بھی اس نے خود بتایا ہے اور اس کا انتظام اور اہتمام بھی خود کرتا ہے. تو فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، ہر جاندار کا رزق اللہ کے ذمہ ہے اور اسے اپنی مخلوق کے عارضی اور مستقل ٹھکانے کا بھی پتا ہے، اس کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے. پھر اسی طرح یہ بھی آتا ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے رزق سے بھاگے تو بھی رزق اس تک پہنچ جاتا ہے. جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر ابن آدم اپنے رزق سے اسی طرح بھاگے جس طرح موت سے بھاگتا ہے تو رزق اسی طرح اسے پالے گا جس طرح موت پا لیتی ہے. یعنی چونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اپنی یہ تقسیم ہے، اس لیے کسی بھی جاندار کو زندہ رہنے کے لیے جس رزق کی ضرورت ہوتی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ اس تک خود بخود پہنچاتے رہتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان کوشش نہ کرے یا محنت نہ کرے، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق کے مطابق ہوتی ہے. یعنی بندے کا رزق ایک خاص زمین پر لکھا ہوتا ہے، ایک خاص طریقے پر لکھا ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بندے کو اچانک وہاں پہنچا دیتا ہے. تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی اس کی حکمت جانتے ہیں. لیکن انسان کو اس صفت کو جاننے کے بعد یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اس کا اصل رازق اللہ ہے اور اپنی ساری توقعات اسی سے وابستہ رکھے، کیونکہ اگر وہ اللہ کو رازق سمجھے گا تو پھر اسی سے دعا کرے گا، پھر اسی کی عبادت کرے گا، پھر اس میں کسی اور کو شریک نہیں ٹھہرائے گا. اور اس طرح اس صفت پر ایمان لانے کا فائدہ یہ ہوگا کہ انسان شرک سے بچ جائے گا، کیونکہ شرک کے ہوتے ہوئے باقی تمام اعمال بیکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے کہ جتنا اللہ دیتا ہے اس کا سوال بھی کرے گا. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن کسی شخص کے قدم اس وقت تک اپنی جگہ سے ہل نہ سکیں گے جب تک کہ اس سے اس کی عمر کے بارے میں سوال نہ ہو کہ اس نے اپنی زندگی کس کام میں لگائی، اپنے حاصل کیے ہوئے علم پر عمل کتنا کیا، مال کہاں سے آیا، کہاں خرچ کیا، اور اپنے جسم کو کن کاموں میں لگایا، کن چیزوں میں تھکتا رہا. پھر یہ ہے کہ انسان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تقدیر پر یقین کرتے ہوئے اور رزق کا مالک سمجھتے ہوئے، رزاق سمجھتے ہوئے رزق حلال کے لیے انسان کوشش کرتا رہے اور اس معاملے میں کمی کوتاہی نہ کرے، اور پھر جو حاصل ہو اس پر شکر گزار ہو اور اس میں اعتدال سے کام لے. اعتدال کا مطلب یہ کہ بیوی بچوں کا حق بھی پہچانے، اللہ کا حق بھی جانے، عبادت بھی کرے اور بندوں کا خیال بھی رکھے اور حلال حرام کا بھی خیال کرے اور رزق کی فکر کی خاطر عبادت نہ چھوڑے، کیونکہ یہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتی ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے تھے کہ اتنے میں لوگوں نے کچھ آواز سنی. ان دنوں مدینہ میں قحط کا سا عالم تھا، تو باہر سے کچھ تجارتی قافلے آئے تو لوگ بے چین ہو گئے اور انہیں یہ ڈر ہوا کہ اگر ہم یہ خطبہ سنتے رہیں گے تو سارا مال بک جائے گا تو پھر ہمارا کیا بنے گا. تو انہوں نے خطبہ چھوڑا اور سارے باہر نکل گئے سوائے چند لوگوں کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ الجمعہ نازل کی جس میں یہ آیات نازل فرمائی، وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفضوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. اور جب وہ کوئی تجارت یا تماشا دیکھتے ہیں تو اٹھ کر اس طرف چلے جاتے ہیں اور تجھے کھڑا چھوڑ دیتے ہیں. آپ خطبہ دے رہے ہیں، نماز پڑھا رہے ہیں اور وہ نماز چھوڑ کے کچھ اور کام چلے گئے ہیں کھیل تماشے کی طرف. کہہ دیجئے جو اللہ کے پاس ہے وہ تماشے اور تجارت سے بہتر ہے اور اللہ سب رزق دینے والوں سے بہتر ہے. تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان رزق کی تلاش میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو نہ بھولے اور کھیل تفریح کی خاطر اپنی نمازیں نہ چھوڑے. پھر اسی طرح یہ بھی یاد رہنا چاہیے کہ کچھ اسباب ایسے ہیں جو انسان کو رزق سے محروم کر دیتے ہیں، جس میں سب سے پہلے ناشکری رزق کی بربادی کا سبب بنتی ہے. پھر اسی طرح گن گن کے رکھنا اور اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنا، کیونکہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید وہ جمع کر کے رکھے گا تو اس کا رزق بڑھے گا، حالانکہ دینے سے بڑھتا ہے. اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کا رزق بڑھے تو اسے چاہیے کہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ انسان صدقہ خیرات خوب کرے، اور صدقہ خیرات جب قبول ہوگا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ
دنیا میں بھی اس کو کئی طرح کی پریشانیوں اور آزمائشوں سے نجات دے گا، اور پھر آخرت میں بھی اس کے درجات بلند ہوں گے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے متقی بندوں کی جو صفت بیان کرتا ہے وہ یہی کہ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے جو ہم انہیں رزق دیتے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں، اور پھر خرچ کرنے والوں پر اللہ اور خرچ کرتا ہے۔ اور کبھی بھی انسان اس بارے میں نہ ڈرے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے وہ تنگ حال ہو جائے گا، بلکہ اس کے برعکس جب انسان اللہ کے راستے میں نہیں دیتا تو اس کا مال تلف ہو جاتا ہے۔ اور یہ بھی انسان یاد رکھے کہ دنیا کا رزق تو دنیا کا ہے، آخرت کا رزق وہ کہیں زیادہ بہتر ہے، اور مومن کا مرتے وقت ہی اس کے رزق سے استقبال ہوتا ہے۔ فَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُقَرَّبِينَ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ وَجَنَّتُ نَعِيمٍ، اگر وہ مقربین میں سے ہوتا ہے تو اس کے لیے راحت، غذائیں اور نعمتوں والے باغات ہوتے ہیں، اور شہداء کو جنت میں رزق دیا جاتا ہے، اور آخرت میں بہترین رزق کی خوشخبریاں دی گئی ہیں، اور عزت والے رزق کی، اور ایسا رزق جو کبھی بھی ختم نہیں ہوگا، لا مقطوعۃ ولا ممنوعۃ۔ اور پھر صرف خواہش ہی کرے گا تو انسان کو وہ سب کچھ بیٹھے بیٹھے وہیں مل جائے گا، اور وہاں پر دودھ اور پانی اور شہد اور شراب کی نہریں ہوں گی، من پسند پھل ہوں گے جو جھکے ہوئے ہوں گے، بڑے بڑے پھل ہوں گے۔ جنت کے خوشے کا سائز مدینہ سے لے کے یمن تک ایک انگور کا گچھا اتنا بڑا، اور صرف ایک انگور سے، اس گچھے کے ایک انگور سے پورا ایک ڈول جوس کا بھر جائے۔ پھر وہ جھکے ہوئے پھل ہوں گے، لوگوں کی پہنچ میں ہوں گے، بغیر گٹلی کے میٹھے اور نرم پھل ہوں گے۔ تو انسان صرف دنیا کے پھلوں اور دنیا کے رزق کا ہی شیدائی نہ رہے، بلکہ آخرت کی فکر کرے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر حال میں راضی رکھے تاکہ اسے دنیا اور آخرت میں بھلائیاں نصیب ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے اوپر اعتماد کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔